الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے اندر پیدا ہوئے. ربیع کا معنی بہار یعنی اچھا موسم. گویا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہینے کے اندر آئے جو موسم اچھی تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ظلمتیں پھیلی ہوئی تھی، جو تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلمتوں کو دور فرمائیں گے، ان خرابیوں کو دور فرمائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر احسان فرمایا. لیکن دوسری آیتوں کے اندر ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اسی طرح غیروں کے لیے بھی رحمت ہے. لیکن اس رحمت سے فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صرف مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سنائی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو فاخسان کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب سکھلائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکمت کی باتیں سکھلائی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا،
اس نے دیکھا کہ مکہ کے اندر ایک گھر ہے، عرب والے اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں، تو اس نے اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر ایک گھر بنایا یمن کے اندر، اور یمن والوں کو یہ حکم دیا کہ اب آپ کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یمن کا جو گھر ہے اس کا چکر لگاؤ، اس کی تعظیم کرو۔ تو مکہ کے ایک شخص وہاں گیا اور اس گھر کے اندر ناپاکی کر دی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس گھر کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی تھی، اور وہ آگ اس گھر کو لگ گئی۔ ابرہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور وہ مکہ کا جو گھر تھا، کعبہ تھا، اس کو گرانے کے لیے نکلا، اور کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا۔ عبد المطلب اس وقت سردار تھے، کعبہ کے متولی تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کعبہ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو عبد المطلب اور اس کے ساتھی پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، یہ گھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو گرانے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے کو بھیجا، ان کی چونچوں کے اندر پتھر تھے، تھوڑی چھوٹی سی کنکریاں تھیں ان کی پروں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح ہلاک کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس وقت میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر اب انقلاب آنے والا ہے، دنیا کی حالت بدلنے والی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو، یعنی حضرت آمینہ کو کیا بھی نہیں ہوئی۔ ہم کو معلوم ہے کہ جس عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو اس عورت کو کیا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کیا بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، پیدا ہوئے، جب 6 سال کے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور 8 سال کے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھلانا چاہتے تھے کہ جو میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ تو بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہم کو کیا پیغام دیتا ہے؟ ایک مسلمان اس مہینے کے اندر صرف نعرہ لگا لے، اسی طرح لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا رہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہمارے نبی پیدا ہوئے، یہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم کو کیا پیغام دیتا ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ سنیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، ایسے امید ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے کہ قل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجیے اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرے اور نبی کی بات کو نہ مانے اور نبی جو باتیں بتلا کر گئے ہیں اس کا انکار کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعوا، اور میری اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ کیوں بھیجا ہے؟ الا لیطاع، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ کہ صحابہ کرام وہ کیسی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم کچھ واقعات سنیں گے، میں کچھ واقعات بیان کروں گا کہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سفر کے موقع پر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے جو چادر پہن رکھی تھی اس میں ہلکا سا رنگ تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیا اوڑھ رکھا ہے، یعنی ناقص کی ظاہر کی، ناپسند کیا۔ وہ صحابی گڑ گئے اور چولہا جل رہا تھا اور چولہے کے اندر وہ چادر ڈالی۔ دوسرے دن گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ چادر کہاں گئی؟ تو کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں گڑ گیا اور چولہا جل رہا تھا تو چولہے کے اندر جلا دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی عورت کو لے لیتے تب بھی چل سکتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے، تو چولہے کے اندر جلا دی۔ یہ صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک صحابی کا گھر دیکھا کہ وہ گنبد جیسا اونچا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، وہ صحابی دوسرے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی نے سوچا کہ شاید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سلام نہیں سنا ہے۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ کسی ساتھی سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ساتھی نے فرمایا کہ گزشتہ کل ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا نا یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے تو فوراً کر گئے اور اس گھر کو گرا دیا اور آپ نے یہ بھی نہیں بتلایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے اپنا گھر گرا دیا۔ یہ صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح ایک اور صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میرے پاس لمبے تھے، بہت لمبے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا زبان، تو میں سمجھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بال کے بارے میں فرما رہے۔ میں گھر گیا اور بال کٹوا دیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے بال کہاں گئے؟ تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ زبان کا مطلب بری چیز، منحوس چیز۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ بال کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، لیکن صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا ایسا جذبہ نہ کہ فوراً گھر گئے اور اپنے بال کٹوا دیے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید خلیفہ اسد کہ بہت اچھا آدمی ہے اگر اس کے اندر، لیکن اس کے اندر کوئی باتیں اچھی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے بال بہت لمبے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا پائجامہ تخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اپنا پائجامہ بہت نیچے رکھتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فوراً گھر گئے، اپنے بال کٹوا دیے اور جو اپنا پائجامہ نہ اس کو اونچا کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود دروازے سے داخل ہو رہے تھے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، تو جہاں چپل رکھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھے۔ یہ صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا۔ لیکن آج ہماری حالت، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں،
ہم ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کی۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہماری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم مسجد کے پاس سے جاتے ہیں لیکن ہم مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسا شخص عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص محب رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ محب رسول، عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبانوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو محب رسول ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، وہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا ہے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تو ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلم من لسانہ ویدہ، یہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جو سود نہیں کھاتا ہے، دوسروں کو سود پیسے نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، دونوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح ان دونوں کے درمیان واسطہ بننے والا، دونوں کی مدد کرنے والا، ان دونوں اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ اگر ہم سودی معاملہ کرتے ہیں، لون لیتے ہیں، ایسا شخص عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے، محب رسول وہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود نہیں لے سکتے، سود نہیں لے سکتے، لون نہیں لے سکتے، جو لون لیتا ہے وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں، جو غیبت کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ باتیں ہیں تو ہم عاشق رسول نہیں ہیں، ہم محب رسول نہیں ہیں، ہمارے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے جیسا کہ صحابہ کرام میں تھا۔ تو ہمارا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو محب رسول ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر عمل ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ کہ اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت، تمہارا گھر تم کو زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا انتظار کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے، اپنی تجارت سے، اپنے اموال سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اور اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ کامل مسلمان تو وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو، اس کے ماں باپ سے زیادہ ہو۔ صحابہ کرام کے اندر کیسی محبت تھی، زید بن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا، ابو سفیان نے ان کو پکڑ لیا، وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے لیے لے جا رہے ہیں، اور ایک قسم دے کر کہا کہ اللہ کی قسم
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آپ کی جگہ محمد ہوتے، آپ کی جگہ محمد ہوتے اور آپ گھر پر ہوتے؟ تو میں نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ محمد جس جگہ پر ہے وہاں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد کے جو ساتھی ہیں، جو محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہوئے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے سینے کے اوپر تیر لے رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، ایسی محبت تھی۔ اور ہماری زندگی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ربیع الاول کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں، جیسا کہ صحابہ کے گھر میں تھے۔ اور تیسری بات، عظمت صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے کے اندر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، کہ وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ایلچی بن کر آئے تھے، سفیر بن کر آئے تھے، اور صحابہ کرام کو دیکھا اور پورا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ ابن مسعود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تو کارگزاری سنائے کہ میں محمد کے پاس گیا تھا، کہ محمد تو جب تھوکتے ہیں تو ان کے صحابہ تو اس تھوک کو زمین پر بھی نہیں گرنے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم کے اوپر ملتے ہیں، اور جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر بھی نہیں گرنے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے جسم کے اوپر ملتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو تمام صحابہ دھیان سے سنتے ہیں، ایک ایک حرف کو دھیان سے سنتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، میں تو دوسرے بادشاہوں کے پاس گیا، کسرا کے پاس گیا، قیصر کے پاس گیا، لیکن محمد کے ساتھ ہی جیسے محمد کی تعظیم کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی اور بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ تو صحابہ کرام کے اندر کہ دلوں کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی، عظمت تھی، تو ہمارے دل کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ بہت ضروری ہے، چوتھا حق کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اپنی زندگی قربانی دی، مار کھائی، پتھر کھائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھوکا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مٹی ڈالی گئی، اور ایک روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے اندر گئے تو ایک کافر آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے اوپر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے اوپر اوجھلی ڈال دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے کھڑے نہیں ہو سکے، ایسی قربانی آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری زندگی قربانی دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، تم نبی کے اوپر درود بھیجو، تم نبی کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو۔ درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو درود شریف کا اہتمام کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو درود شریف کا اہتمام کریں، روزانہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یا بیٹھ کر پڑھیں یا چلتے پھرتے پڑھیں، 200 مرتبہ پر اگر ہمارے پاس وقت ہے پورا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، یہ پورا پڑھیں۔ اگر ہمارے پاس وقت کم ہے تو وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، تو گویا کہ ہم 200 مرتبہ پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ ہو جائے گا، اور مہینے کے اعتبار سے 30,000 مرتبہ ہو جائے گا، اور سال کے اعتبار سے 3,60,000 مرتبہ درود شریف پڑھا گویا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ ایک مرتبہ شیخ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے، شیخ زکریا کے خلیفہ آئے،
کہ حضرت شیخ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انتقال فرما گئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. کئی مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا. ایک شخص بہت بڑے عالم آئے اور کہا کہ حضرت مجھ پہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کوئی راستہ بتا دیجیے. تو حضرت شیخ رونے لگے، میں تو ایک معمولی قسم کا آدمی ہوں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو معمولی قسم کا آدمی ہوں. رونے لگے، میرے پاس کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائیں. تو اس عالم نے کہا کہ آپ نے پوری زندگی احادیث کا سبق دیا، طلباء کو احادیث پڑھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فرمائے. کوئی راستہ بتا دیجیے، کوئی طریقہ بتا دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ دو باتوں کا اہتمام کرو، درود شریف کا اہتمام کرو. پہلے فرمایا کہ مدینہ والے کو راضی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. اس کے لیے دو باتیں، سنتوں کے اوپر عمل کرو، دوسری بات درود شریف کا اہتمام کرو. وہ اللہ والے چلے گئے، والے چلے گئے. ایک مہینے کے بعد آئے اور حضرت کو فرمانے لگے کہ میں بہت خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گئے. کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ اس سے پہلے جب میں نماز پڑھتا نا تو دل نہیں لگتا تھا، قرآن پڑھتا نا دل نہیں لگتا تھا، اب نماز پڑھتا ہوں تو مجھ کو مزہ آتا ہے، اور جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو مزہ آتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو درود شریف کا اہتمام کریں. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے، عظمت پیدا کرے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کا اہتمام کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ